أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلامی ماں و بہنوں، کل تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو سب سے عظیم دولت ایمان اور اسلام سے نوازا۔ بعدہ اللہ کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجتے ہیں، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے جمعہ خطبہ میں جس عنوان کو آپ کے روبرو پیش کرنے کا عزم کیا ہے وہ ہے رجوع الی القرآن والحدیث، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا، لوٹ کر آنا۔ صوبہ تلنگانہ میں غالباً ایک مہم چلائی جا رہی ہے ایک خاص جماعت کی طرف سے، جس کا نام ہے رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف رجوع کرنا۔ تو میں نے چاہا کہ الی القرآن کے ساتھ والحدیث بھی ہم لگا دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شریعت صرف قرآن کا نام نہیں ہے، بلکہ شریعت قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ آپ اس کی یوں مثال لے لیں کہ آپ کے پاس دو پہیے کی گاڑی ہے، اگر آپ ایک پہیے کو نکال دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گاڑی چل نہیں سکتی ہے۔ کسی آدمی کے اگر ایک پیر کو نکال دیا جائے تو وہ آدمی کو لنگڑا کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم صرف رجوع الی القرآن کریں گے اور والحدیث نہیں کہیں گے تو ہماری شریعت مکمل نہیں ہوگی، بلکہ یہ شریعت ادھوری ہوگی۔ اور اس کی واضح دلیل خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، صحیح الجامع، حدیث نمبر 2337۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا نام نہیں لیا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اور جب انسان یا تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے گمراہ نہیں ہو۔ دو چیزیں کیا ہے؟
اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آپ نے آگے یہ فرمایا کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ قرآن اور حدیث الگ نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ قرآن اور حدیث مجھ سے حوض میں ملے، یعنی قیامت کی صبح تک قرآن اور حدیث الگ نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت قرآن اور حدیث دونوں کو بتایا۔ لہذا اگر کوئی انسان صرف یہ کہے کہ میں رجوع الی القرآن کروں گا اور رجوع الی الحدیث نہیں کروں گا تو اس کی شریعت ادھوری ہوگی، وہ لنگڑا آدمی کی طرح ہوگا، وہ ایک پہیا گاڑی والے کی طرح ہوگا۔ لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس عنوان کا نام رجوع الی القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو اور حدیث کو ہمارے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا، اور پھر آپ آج سے 1400 سال پیچھے جائیں، عرب کی زمین کو آپ دیکھیں، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ظالم مظلوموں پر ظلم کیا کرتا تھا، امیر غریبوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ ایک لڑائی اگر اس کی بنیاد رکھ دی جاتی تو صدیوں تک وہ لڑائی چلتی، لیکن وہ کون سی طاقت تھی کہ ان ساری برائیوں کو صرف 23 سالہ زندگی میں ختم کر دیا؟ وہ کون سی طاقت تھی کہ وہ مکہ ہی میں نہیں، مکہ سے مدینہ، طائف، بلکہ ایک کے بعد دیگرے تقریباً 23 سالہ زندگی میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک 30 سالہ زندگی میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے بعد مزید 30 سالہ کی جو مدت تھی خلفائے راشدین کی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک، ان 30 سالہ زندگی میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک اسلام کی روشنی پھیل گئی، ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا، اسلام کے جاننے والے ہو گئے، اسلام کے ماننے والے ہو گئے۔ ہمیں اور آپ کو آج ہم اور آپ جو ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر ہمیں اور آپ کو وہیں سے تاریخ شروع کرنی ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تھا، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر وہ قابض ہو گئے اور حکومت ان کی قائم رہی۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو حاکم بنایا، محکوم نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو آقا بنایا، غلام نہیں بنایا، اور ان کے اشارے پر دنیا چل رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ زخرف کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ قرآن مقدس لوح محفوظ میں ہے۔ اور یہ قرآن مقدس کا مقام کیا ہے؟ اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے علی کہا، لفظ علی استعمال کیا۔ علی، ہم علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قرآن کو بھی اللہ رب العالمین نے علی کہا، اور علی کا مطلب ہوتا ہے بلند، یعنی یہ قرآن، اس کا کوئی مد مقابل کوئی کتاب نہیں ہے۔ دنیا کے کوئی بھی عجیب و غریب اور بہت بڑا ادیب بھی آ جائے، لیکن اس کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علی ہے یہ کتاب اس اعتبار سے کہ یہ کتاب، علی کا معنی ہے بلند، اور اس کتاب کے مقام کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو کتاب کو اللہ رب العالمین نے علی بتایا، بلند بتایا، کیا اس کتاب کے ماننے والے، اس کتاب پر عمل کرنے والے، اس کتاب کو اپنی زندگی کا لاحیہ عمل تیار کرنے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے، کیا وہ سب سے نیچا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ جس کتاب کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے، اس کتاب کو، اللہ رب العالمین کی کتاب کو اگر ہم اور آپ مضبوطی سے تھام لیں تو یقیناً ہم اور آپ
بلند ہو جائیں گے۔ ہم محکومیت کی زندگی نہیں، غلامیت کی زندگی نہیں، بلکہ جس طریقے سے چند سال پہلے یا چند صدی پہلے مسلمان اسلامی حکومت اور اس طریقے سے حاکمیت کی زندگی گزارتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور اس کی واضح اور ایک دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 817 میں موجود ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، یقیناً اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے، آقا اور مالک بنا دیتا ہے، اور اس کتاب کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس قوم کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے اس قرآن اور حدیث کی طرف رجوع نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ ذلیل ہیں، رسوا ہیں، ہماری بے عزت ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے ہم اور آپ پریشان ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ رب العالمین کی شخصیت وہ ہے، اللہ رب العالمین وہ ہے، وہ ذات مقدسہ اور مطہرہ ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں سے مبعوث کیا، اور پھر بھیجنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اور حکمت کی باتیں اور لوگوں کو تزکیہ، پاک صاف رہنے کا طریقہ سکھایا، اور پاک صاف رہ کر کے مسلمان کی زندگی گزارے، اور صرف ایک ہی حاکم اور ایک ہی آقا اللہ رب العالمین کو اور ان کے سامنے یہ سر مسجود ہوئے اور اس کے محکومیت میں زندگی گزارے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک خورا ہو کر۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس آواز کی طرف جائیں جس آواز سے پوری دنیا کے اندر بلکہ عرب کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا تھا۔ اس آواز کون سی آواز تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اسی لیے کسی اردو شاعر نے کہا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، جہاں پر لوگ معبودان باطلہ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ اس معبودان باطلہ کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو سچ اور صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھے، لیکن وہی خود بت کے پجاری، مورتیوں کے پوجنے والے، مورتیوں کے اپنے گھروں سے، مورتیوں کو اپنے گھروں سے نکال کر پھینک دیا۔ کعبہ کی سرزمین پر 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی، سب کو باہر نکال کر پھینک دیا، نیست نابود کر دیا، ایک بت اور ایک مورتی کا کوئی وہاں پر اور اس طریقے سے نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ وہ کون سی آواز تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ آج ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے اور آپ کے سامنے یہ سارے مسائل آتے ہیں۔ آخر ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کیوں کریں گے؟ قرآن اور حدیث کو کیوں مانیں گے؟ کیوں مانیں گے؟ اس کے بہت سے جوابات قرآن اور حدیث کے اندر دیے گئے ہیں، ان میں سے چند جوابات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو اور ابلیس لعین کو جب اس روئے زمین کے اندر بھیج دیا، کہا کہ جنت تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، جنت تمہارا مسکن نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ میں ایک پیغام تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، جس پیغام کو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 اور 39 کے اندر، اور اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 122 اور 123 کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی. اور دوسری آیت میں کیا ہے کہ فمن اہتدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ دو لفظ کا فرق ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے آسمانی ہدایت آ جائے، جو شخص اس ہدایت کو قبول کر لے گا، مان لے گا، وہ انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. وہ انسان گمراہ بھی نہیں ہوگا اور وہ انسان مشقت میں بھی نہیں پڑے گا، مشکل میں بھی نہیں پڑے گا. یہ اللہ رب العالمین نے کھلے لفظوں میں سورۃ البقرہ اور سورۃ طٰہٰ کے اندر کہا. لہذا ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف اس وجہ سے رجوع کرنا ہے کیونکہ یہ دونوں آسمانی ہدایت ہے. اور آسمانی ہدایت جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے آدم تمہیں یہاں سے نکال رہا ہوں، حوا تمہیں بھی نکال رہا ہوں، ابلیس تمہیں بھی نکال رہا ہوں، اگر تم میری ہدایت کی پیروی کرو گے، آسمانی ہدایت کو مان لو گے تو پھر یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ جو میری طرف سے وحی کی جائے اس کی تم پیروی کرنا. اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم سب میری نازل کردہ کتاب کی وحی کی پیروی کرنا اور اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کرنا. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ قرآن تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، کیا حدیث بھی اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے؟ یقیناً یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے. اس کے لیے سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی کی جاتی تھی اسی وحی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. لہٰذا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے. اس کی اور ایک واضح مثال حدیث سے بھی ملتی ہے اور وہ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور چند صحابہ کے بارے میں آتا ہے، خاص طور سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں. سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، یہ زبانی طور پر، لیکن تحریری شکل میں سب سے زیادہ جو حدیث کو لکھنے والے تھے اس صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نوٹ کر لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے. قریش کے چند لوگوں نے منع کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تم لکھ رہے ہو، حالانکہ کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، اور تم ان باتوں کو کیوں تحریر کرتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص نے کہا کہ میں نے لکھنا بند کر دیا. قریش نے جب مجھے اس طرح کی باتیں کہی تو میں نے لکھنا بند کر دیا، لیکن پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا واقعہ سنایا. کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہر بات کو نقل کر لیا کرتا تھا، تحریر زد کر لیا کرتا تھا، لکھ لیا کرتا تھا، لیکن آپ کے خاندان والوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہے، لہٰذا میں نے لکھنا بند کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، تم لکھا کرو، تم میری ہر بات کو لکھا کرو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس زبان سے سوائے حق کے کچھ اور نہیں نکلتا. کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھنا شروع کر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ
حدیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو حدیث کی پیروی، قرآن اور حدیث دونوں کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اگر ہم اور آپ آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ النساء آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرتا ہے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ہمیشگی کے جنت میں ہوں گے، ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے، خالدین فیہا، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہوں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اور اگر ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع نہ کریں، قرآن اور حدیث کے خلاف جائیں، نافرمانی کریں، اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف زندگی گزاریں، تو آیت نمبر 14 میں اس کا بھی ذکر کیا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اور حد سے آگے بڑھ جائے گا، اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل کرے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ہوگا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں جنت مل جائے اور جہنم سے ہمیں نجات مل جائے، تو ایسے وقت پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رجوع الی القرآن والحدیث کو ملحوظ رکھیں۔ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کو کیوں ملحوظ رکھیں گے؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 153 میں کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یقیناً یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، اور بہت سارے راستوں پر مت چلو۔ اگر تم بہت راستے پر چلو گے تو سیدھی راہ سے یہ بہت سے راستے تمہیں بھٹکا دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے شاید کہ تم ڈرو، بچو۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر ایک حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور پھر سیدھی ایک لکیر کھینچی اور دونوں طرف چند لکیریں کھینچی، دائیں بھی بائیں بھی، ایک سیدھی لکیر اور دائیں طرف چند لکیریں، بائیں طرف چند لکیریں۔ اور بعض مسند احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دائیں دو بائیں دو، ادھر بھی دو ادھر بھی دو، چار۔ آج کہتے ہیں کہ چار راستے صحیح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان هذه صراطی مستقیمہ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس راستے پر چلو۔ کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر کہا کہ یہ دائیں اور بائیں طرف جو لکیریں ہیں، چند لکیریں ہیں یا چار لکیریں ہیں، ان راستے پر شیطان بیٹھا ہے، شیطان کہتا ہے میری طرف آؤ، فلاں شیطان کہتا ہے میری طرف آؤ، تم ان راستے پر نہ چلنا، اگر تم چل گئے تو سیدھی راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے سیدھا راستہ ایک ہی بتایا ہے، لیکن آج امت مسلمہ چار راستے کو حق سمجھتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف قرآن اور حدیث کا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے
ہم اور آپ آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اختلافی مسائل میں ہم اور آپ کہاں لوٹیں، کدھر ہم اور آپ رجوع کریں؟ کیوں ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے فیصلے کو کس عدالت میں لے جانے کا حکم دیا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حکمراں ہے جہاں پر اسلامی حکومت ہے ان کی حکومت کرو۔ بہت سارے لوگ اس آیت کو ایک گاؤں کے صدر کے لیے بھی فٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ عام صدر نہیں ہے، یاد رکھیں اچھی طرح سے، اور اس آیت کو وہاں پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو صدر کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں جو بتایا ہے یہ ان صدروں کے لیے نہیں ہے، ان امیروں کے لیے نہیں ہے، یہ جہاں پر اسلامی حکومت ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ ان امیر کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں اگر وہ کتاب و سنت کے موافق عمل کرے، لیکن اس آیت کو وہاں پر لے جا کر فٹ کرنا، سیٹ کرنا اور اپنے مفاد کے لیے اس آیت کا استعمال کرنا غلط ہے۔ اس سے مراد ہے جہاں پر اسلامی حکومت ہے، وہاں جہاں قرآن اور حدیث کی حکومت کو جاری کرتے ہیں، کیونکہ اللہ آسمان سے آئیں گے نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہیں، لہذا اب جو اسلامی حکومت ہے وہاں کے حکمراں اس قرآن اور حدیث کو نافذ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا، اگر تمہیں اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب کہاں لوٹنا ہے، کس عدالت میں؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں۔ رجوع الی القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ انجام کے اعتبار سے، نتیجہ اور رزلٹ کے اعتبار سے بہتر ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف رجوع کریں۔ اگر ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، دنیا میں عزت والی زندگی چاہتے ہیں، دنیا میں آقائیت اور حاکمیت کی زندگی چاہتے ہیں، تو ہم اور آپ رجوع اور الی القرآن والحدیث کو ملحوظ رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بھی سدھر جائے، جنت میں ہمارا دخول ہو جائے، سب سے بڑی کامیابی ہمیں مل جائے، جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی کامیابی بتایا ہے، اللہ رب العالمین نے یہی بتایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگوں، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جس شخص کو جہنم سے بچا دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی انسان سب سے بڑا کامیاب ہے، اور دنیا تو دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رجوع الی القرآن والحدیث کو صحیح مفہوم سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین قرآن کی محبت، حدیث رسول کی محبت ہمارے سینوں میں اے اللہ تو پیدا فرما دے، اور اس کے مطابق اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری گناہوں کی مغفرت فرما الہ العالمین، ہمارے سیئات کو معاف فرما دے، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ہمارے مرحومین مرحومات اے اللہ تیرے حوالے ہیں، ہم نہیں جانتے کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر، اے اللہ تیرے حوالے ہے۔ اے اللہ اگر کسی بھی عذاب میں گرفتار ہے اے اللہ تو ان کے عذاب کو دور فرما دے، الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ رب کریم جب تک تو زندہ رکھ، ہم تمام لوگوں کو ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، الہ العالمین جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم الرؤوف الرحیم۔